کیا آتا ہوں. بولا اچھا بیٹا جاؤ مگر سرکار سے میری اور تمہاری مغفرت کی دعا کرو. دیکھو کیسے تھے عقیدے والے. اب سرکار بخشاتے کیا, تیرے کو نہیں ہمارے کو بخشاتے. ایسا کو جواب دینا نا بھی امام صاحب محمد صاحب یہ سب دینی لوگ ہمارا ساتھ دینا نا. نہیں انہوں کیا تقریر کرتے, انہوں بہت سخت تقریر کرتے, انہوں ان کے خلاف بولتے ہیں, ان کے خلاف. میں بولا میں کسی کے خلاف بول رہا ہوں, میں تو رسول کے گستاخوں کے خلاف بول رہا ہوں. بولنا نہیں بولنا, سمجھ لو اچھی طرح, نہیں تو نہیں سمجھتے بات کرو میرے سے, میں سمجھاتا ہوں آپ کو. تو حضرت حذیفہ آئے, مغرب کا وقت تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت مبارک فرما رہے تھے, مغرب پڑھ گئے, مگر سرکار سے بات کرنے کا اب حوصلہ نہیں ہو رہا. سرکار ہے وہ تو, یہاں تو منہ جو منہ کو آیا بولتے رہے, کھڑے رہ کے ٹی ویوں پہ بولتے رہے, جلسوں میں بول رہے ہیں سرکار کیا کرتے, ایسا تھا وہ فلاں تھا, وہ سرکار کی نسبت کام نہیں آئیں گی, استغفر اللہ معاذ اللہ. جو منہ کو آیا بولا ہم لوگ سن رہے, تو جواب دینا ہمارا کام ہے کہ نہیں ہے. ہاں بھائی ایک آدھا گھنٹے ایک گھنٹے میں آپ کو پورا نہیں سمجھا سکتا, اشارے کر لیتے اشارے سے گزر رہا ہوں میں. سرکار کی نسبت ہمیشہ کام رہے گی. سرکار نے فرمایا میرا سبب, ہر ایک کا سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. ہر ایک کا سبب اور نسب منقطع ہو جائے ٹوٹ جائے گا, لیکن میرا نسب و حسب قیامت میں بھی کام آئے گا, وہ نہیں ٹوٹے گا. میرا سبب و نسب, اس لیے ہم سیدوں کی عزت کرتے ہیں. ارے کدھر بابا, ایک ایک عنوان کے لیے آپ لوگوں کو 2 گھنٹے دینا, تو بس جب یہ دور ایسا سمجھانے کہ اتنا دور گمراہی کا ہو گیا ہے کہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. لبرلزم آ گیا, یہودی ایجنڈے پہ ہم کام کر رہے ہیں, ان لوگ خوش ہو گئے یہودیاں, ہم نے مسلمانوں کو خالی نام کا مسلمان رکھ دیا مجھے. اور آج ہم کو پلٹنا ہے, اسلام کی طرف لوٹنا ہے, امام حسین کی غلامی کی طرف. تو حضرت حذیفہ مغرب کی نماز پڑھے, سرکار سے ہمت نہیں ہوئی. یہ ادب کا تقاضا تھا. خاموش بیٹھ گئے, کیسا بولوں کیا ہے. پھر بیٹھ گئے, عشاء کی ہو گئی نماز. سرکار عشاء کی امامت فرمائے. جب سرکار جانے لگے اپنے حجرہ مبارکہ کو, تو اندھیرا تھا, اس زمانے کے لوٹنا تھوڑی ہے, اندھیرا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ, عرض کرنا ہے نا, دعا کرانا ہے, جا رہے, اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں سرکار نے کہا کون, پیچھے آ رہے تھے حضرت حذیفہ, سرکار نے کہا کون, پھر کہا حذیفہ. دیکھ رہے آپ, نہیں سمجھے آپ لوگ, الحمدللہ سبحان اللہ تو بولے آپ لوگ. یعنی دیکھیے میرے آقا اندھیرے میں کون بھی بول رہے, پھر نام بھی بول رہے. تو بولو آقا کیسا پہچانتے اپنے امتی کو. انہیں بول رہا یہاں کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو سنتے کیا. ارے تیرے کو کیا معلوم ہے, تو جا کے زمین کے پاتال میں بھی سلام پڑھا تو سرکار سنتے ہیں. تو کیا ہے, تیری حیثیت ہی کیا ہے. سرکار نے کہا کون, اور خود ہی کہا حذیفہ. تو پتا چلا سرکار سے محبت کرنے والوں کو سرکار ان کے نام سے بھی پہچانتے ہیں. حالانکہ انہوں تو پیچھے تھے, انہوں بولے بھی نہ میں حذیفہ ہوں. سرکاری نے کہا کون, سرکاری نے ان کا نام لے لیا. تو میرے سرکار اپنے امتی سے کتنی محبت رکھتے ہیں, جو ان پہ سلام بھیجتا ہے, جو ان سے عقیدت رکھتا ہے, جو ان کے اختیار کو مانتا ہے, جو ان کو علم غیب والا مانتا ہے, سرکار اس کو جانتے ہیں. اسی کو نہیں جانتے بلکہ اس کے نام کو بھی جانتے ہیں. یہ محبت ہم دیتے ہیں, دینا نہیں دینا بولو بھائی. یہ پروگرام ایسا کرنا نہیں کرنا, یہ جلسے کرنا نہیں کرنا. لوگوں بولے کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, جاؤ گمراہی میں پھیلو, ہمارے کیا بول رہے. مگر ہم تو کریں گے. اتنے لوگ جب ساتھ دے رہے تو ڈر کیا ہے. کہا پہلے تو ہم کو اللہ رسول سے ڈرنا ہے. ہمارے تو ہم تو ساتھ دینے کا دو, مگر یہ کیا بولیں گے. اندھیرے میں سرکار نے ان کو کہا حذیفہ. پھر کیا کہا سرکار نے, اب سنو مزے کی بات. ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, ابھی تو ادب میں سرکار کے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے. پہلے تو سرکار نے پوچھا کون, اس کے بعد کہا حذیفہ, نام بھی لے لیا. اس کے بعد سرکار نے کہا اللہ تم کو تمہاری ماں کی بخشش کرے. کیا کہا سرکار نے, کیسا پہچانا. اب یہاں ہم اماں باپ کی محبت میں سرکار کو چھوڑ لیں, بہن بھائی کی محبت میں سرکار کو چھوڑ لیں, دوستوں کی محبت میں سرکار کو چھوڑ لیں, کھانے کی محبت میں سرکار کو چھوڑ لیں. سرکار کتنا پہچانتے ہیں. ابھی تو مدعا دل میں ہی ہے. سرکار نے ان کے دل کی بات کو جان لیا. اس لیے تو کہا گیا ہے
کہ کس کس کے لب پہ کیا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ اب وہ لوگ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ یہاں ہم سلام پڑھے مسجد غوثیہ میں حسینی علم سے تو سرکار مدینے میں رہ کے سنتے کہ نہیں سنتے؟ میرے آقا کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ آقا دل کی بات بھی جانتے ہیں، آقا جہاں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے آقا علم غیب والے آقا ہے۔ کون سے آقا ہے؟ کون سے آقا ہے؟ علم غیب والے آقا ہے۔ اور یہ پورے دیوبندیاں، یہ پورے وہابیاں، یہ پورے جو ہے بدعقیدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں سنیاں، اعلیٰ حضرت والے، بیرالعلوم والے، محدث دکن والے، بانی جامع نظامیہ والے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا کے علم غیب کے قائل ہیں، اس لیے ہم اتحاد کریں گے تو آقا کے محبت والوں سے کریں گے، آقا سے جان نثاری کرنے والوں سے کریں گے۔ آقا کا اتحاد ہم آقا کلمے کی بنیاد پہ اتحاد نہیں کریں گے، آقا کی محبت اور عظمت کی بنیاد پر اتحاد کریں گے۔ بات کرنا تو آؤ بات کرو، کریں گے ہم۔ سرکار نے کیسا پہچان لیا؟ دعا بھی دے دی۔ کہاں اتنی دور دراز ماں نے التجا کی تھی، بیٹا میرے لیے اپنے لیے دعا کر لینا مغفرت کی، سرکار نے ان کی آرزو پورا کی کہ نہیں کی؟ تو سرکار ہمارے مدعاؤں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا کرنے والے ہیں، ہمارے دل کی بات کو جاننے والے ہیں، ہمارے نام کو جاننے والے ہیں، ہمارے کام کو جاننے والے ہیں۔ تو پھر یہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو سرکار آپ کو جان رہے ہیں، کیونکہ ان کے لاڑلے کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے شہزادے کا ذکر کر رہے ہیں، تو سرکار ضرور ہم پر نظر کرم فرمائیں گے۔ اور کمال کی بات سنیے، سرکار نے حضرت حذیفہ سے کہا، ان کی والدہ کے لیے ان کے لیے دعا بھی کر دی، سرکار بغیر بولے، یہ سرکار کی بارگاہ ہے، بغیر بولے عطا کرتے ہیں سرکار۔ پھر کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، سخاوت کی، جود و سخا کی۔ وہ ایسے عظیم المرتبت میرے آقا ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تم جیسے سڑوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن آقا کے دامن کو اور حسین علیہ السلام کے دامن کو، غوث اعظم کے غریب نواز کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ رسول والے ہیں۔ سنیے، سرکار نے کہا اے حذیفہ، یہ میرے سامنے فرشتے ٹھہرا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ سرکار کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ سے کہہ رہے ہیں اے حذیفہ، یہ فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے میرے سامنے، اور یہ فرشتہ وہ ہے جو پہلی مرتبہ میرے پاس آیا ہے۔ دیکھو سرکار کی نظر، سرکار کا علم غیب دیکھو کتنا ہے، اربوں خربوں فرشتے ہیں نا۔ زمین پہ کتنے فرشتے، آسمان پہ ہم تو جانتے نہیں، لیکن سرکار کون حاضری دیا یہ بھی جانتے ہیں، کون پہلی مرتبہ آیا یہ بھی جانتے ہیں، کون کس لیے آیا فرشتے کی بات بھی جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد بولیں گے ہمارا سلام سنتے کیا نہیں سنتے، وہ تو اب ہمارے کو غصہ آئے گا کہ نہیں ہوں گا، ہم کھڑے کے سلام پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بولو آپ۔ سرکار فرما رہے ہیں یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کے، کیا اجازت لے کر آیا ہے یہ بھی سنیے، خوش ہو جائیے آپ۔ یہ پہلی مرتبہ فرشتہ حاضری دے رہا ہے میرے دربار میں، اور یہ اللہ سے اجازت کرا کہ اللہ مجھے تو اجازت دے تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دوں تاکہ میں تیرے حبیب کو سلام کروں۔ فرشتے کی تمنا ہے کہ رسول کو سلام پیش کروں۔ یہاں امتی ہو کے وہ رات سلام پڑھے تو کیا ہوتا؟ تو پھر بولو آپ اس کو جواب دینا نہیں دینا، بولی خواجہ صاحب آپ ہی بولو، آپ پہ فیصلہ رکھتا ہوں میں۔ اب بولے ان کو جواب دینا، نہیں سنے تو ان پہ سختی کرنا نہیں کرنا، ان کو مسجدوں سے نکال دینا نہیں نکال دینا، ان کو گھروں سے نکال دینا نہیں نکال دینا، انہوں ہمارے عقیدے میں اڑ ڈال رہے ہیں، ہم تو ہمارا سلام کریں، تو کون روکنے والا؟ ہم تو ان کی مسجدوں میں جا کے نہیں بولتے نا، بولتے ہیں پر پھر ہماری مسجد میں آ کے انہیں کون بولنے والا؟ بولو آپ، انہیں کون ہمارے کو بولنے والا؟ دیکھو فرشتے کی تمنا یہ ہے کہ رسول کو سلام کیا جائے، تو پھر ہم نہ تو امتی ہیں، ہم تو گناہگار ان کے چاہنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ روز سلام پڑھے سرکار کی بارگاہ میں، ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں، یہ فرشتے کہ ایک تو مجھ پر سلام عرض کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دوسرا یہ پیغام لائے ہیں کہ میری لاڑلی بیٹی
میری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے کہا ہے کہ جا کر میرے حبیب کو سنا دو جب تم سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو یہ بھی سنا دو کہ آپ کی شہزادی سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ بھی سنا دو میرے حبیب کو کہ امام حسن علیہ السلام آپ کے شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب یہ حدیث سے آپ کیا سمجھے؟ پوری حدیث سنا دی ہوں میں آپ کو۔ یہ حدیث سے کیا سمجھے؟ جب سرکار پر سلام بھیج رہے ہیں تو پھر ان کی شہزادی پر بھی بھیجنا، ان کے شہزادوں پہ بھی بھیجنا، ان کے خاندان والوں پہ بھی بھیجنا، ان کی اہل بیت پہ بھی بھیجنا، ان کے صحابہ پہ بھیجنا۔ یعنی سرکار اس فرشتے کو صرف سلام کے لیے نہیں بھیجا بلکہ حضرت فاطمہ حضرت امام حسن کی خوشخبری کے لیے بھی بھیجا۔ تو پتہ چلا اللہ کی خود یہ مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے جہاں رسول پہ سلام بھیجو وہیں ان کے خاندان پہ اہل بیت پہ بھی سلام بھیجو۔ اب ہم بولے علیہ السلام سے نہیں چھڑ لیں، ہاں اللہ ان پر سلام بھیجنا پسند کرتا ہے۔ اللہ جو ہے کیا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو اس لیے ان لوگوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا امام حسین کی والدہ کون ہے؟ سید کائنات بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ ایک حدیث میں آیا سارے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو اب جو ہے وہ کیا عالم ہوگا جب حشر کا دن ہوگا، آواز دی جائے گی سارے محشر والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں اپنی گردنیں جھکا لیں، اپنی نظروں کو بند کر لیں، اپنی گردنیں جھکا لیں، اپنی نگاہوں کو بند کر لیں، کیونکہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ گزر رہی ہیں پلسرات سے۔ یہ پروٹوکول ہے حضرت فاطمہ کا۔ سارے لوگ اپنا سر جھکا لیں گے، نظریں بند کریں گے، فاطمۃ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں گی۔ دیکھیں حضرت فاطمہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی والدہ کا مقام کتنا عظیم ہے۔ اب فاتحہ دینا نہیں دینا، اب شربت بنانا نہیں بنانا، اب یا حسین کے نعرے لگانا نہیں لگانا، وہ شان ہے حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ان کی تربیت ہے کہ امام حسین کربلا میں آ گئے۔ مائیں سیکھو بچوں کو کیسی تربیت دینا، بہنیں سیکھے حضرت زینب سے، اور بھائی ہے تو سیکھے امام حسن سے، اور اگر اپنے بچوں کے نانا دادا ہے تو رسول اللہ سے سیکھو کہ اپنے حسین کی کیسی تربیت دی ہے۔ سنو یہ باتیں یہاں تو ہوں گی نا، یہاں آتے ہی نہیں، اپنے حماقت میں تلے ہوئے ہیں۔ ارے شاہو بھائی کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ سارے مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، ابھی بھی سکون نہیں پڑا۔ کون ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات امام المشارق والمغارب مظہر عجائب و غرائب مولا کائنات علی مشکل کشا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ توجہ سے سنیے آپ، آج کل نکل گئے لوگ صحابہ کو الگ اہل بیت کو الگ، صحابہ اہل بیت ایسی محبت تھی ان میں، یہ نکل گئے دورے پہ صحابہ کو صحابہ ایسا کرے، صحابہ کوئی صحابہ، ہر صحابی کو ماننا ہے اہل سنت کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام کا بھی احترام کرنا، اہل بیت سے بھی محبت رکھنا، یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے۔ کوئی سب باتیں غلط پھیلائی جا رہی ہے۔ اب میں سنا رہا ہوں آپ کو صحابہ میں اور اہل بیت میں اور حضرت ابوبکر مولا علی میں کیسی محبت تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا علی خود حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول مانتے ہیں۔ اب انہوں نکل گئے علی کا پہلا نمبر اور علی بولے کہ ابوبکر کا پہلا نمبر، ہاں انہوں بول رہے ہیں ہم علی والے ہیں، علی بول رہے میں عمر والا ہوں، میں ابوبکر والا ہوں۔ سنو کیسا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بانی جامعہ کا عقیدہ ہے، یہ بحر العلوم کا عقیدہ ہے، یہ محدث دکن کا عقیدہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت احمد اللہ فاضل بریلوی کا عقیدہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے، یہ فضل حق قرار آبادی کا عقیدہ ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، یہ یوسف بابا رحمۃ اللہ شریف بابا کا عقیدہ ہے، یہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے، یہ غوث اعظم کا عقیدہ ہے، غریب نواز کا عقیدہ ہے، یہ حضرت حسن بصری کا عقیدہ ہے، یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، امام حسن حسین کا عقیدہ ہے، یہ ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے، اور رسول پاک نے یہی تعلیم عطا فرمائی۔ سنو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھ کے مسکرائے،
تو مولا علی بولے کیوں ہنس رہے میرے کو دیکھ کے، کہیں کو مسکرائے؟ مولا علی بولے حضرت ابوبکر صدیق سے یا ابا بکر آپ میرے کو دیکھ کے کیوں مسکرائے، کیا بات ہے، کچھ تو بات ہے جو مسکرائے۔ دیکھو علی کو دیکھ کے کیسا ابوبکر مسکرا رہے ہیں، انہوں لڑا رہے ہیں آنکھیں 1400 سال کے بعد، یہ کالے کالے جالے جالے لڑا رہے، اور وہ ابوبکر ہے کہ مسکرا رہے علی کو دیکھ کے۔ اب علی بھی وجہ پوچھ رہے، آخر کچھ تو ہے خوش ہونے کی وجہ۔ اب خوش ہونے کی وجہ دیکھو کیسی خوشی تھی اہل بیت سے صحابہ کی، اور صحابہ سے اہل بیت کو کیسی خوشی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کی یہ باتیں سننے میں نہیں ملیں گی، میں سنا رہا ہوں، وہ بھی ہمارے خادر صاحب کی وجہ سے، بیچارے اتنی مسجد کو چلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ خادری بھی ہیں، اور ہم بولتے ہیں آپ سن لیے اور جلسہ رکھے، یہ نہیں بولے کہ نہیں نہیں حضرت ویسا ہے، وہ فلاں ہے، یا پبلک جمع نہیں ہوتی، انہوں بولے پبلک جمع ہو نہ ہو حسین کے غلام تو آئیں گے، یہ جذبہ رہنا، اسی خوشی میں کر رہا ہوں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے آپ، عقیدہ مضبوط رکھو بھائی، ہمارا مقصد یہی ہے، آپ ہمارے کو دو پیسے مت دو، آپ ہمارے کو کچھ بھی نہ کرو، آپ سلام بھی نہ کرو ہمارے کو، مگر عقیدہ صحیح رکھو، امام حسن حسین سے ابوبکر صدیق کی غلامی مستحکم کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے، مولا علی نے کہا ابوبکر کیوں مسکرائے، کیا بات ہے خوشی کی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں اس لیے مسکرایا کہ میرے آقا اور آپ کے آقا حضور خاتم النبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، ایک وقت کہا کہ اے ابوبکر یہ میرے علی ہے نا، علی یہ میرے علی ہے نا، ان کا وہ مقام ہے کہ کل پلسرات پہ ٹھہریں گے یہ اور جوازہ دیں گے۔ ہاں جواز وہ تو سمجھتے نا آپ، یہ اب یہ آج کل کے تو بچے اچھا سمجھتے جوازہ، ہاں یہ یہاں کا سڑوں کا جوازہ ہے، وہاں کا جوازہ الگ ہے۔ پلسرات پہ ٹھہریں گے، جوازہ کے مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں پاسپورٹ سمجھو آپ، یا لائسنس یعنی کہیں جانے کی اجازت، ہاں تو یہ اس طرح سے وہ جوازہ بولتے ہیں عربی میں، کیا بولتے ہیں؟ پاس بولتے ہیں عربی میں، بولو میاں کیا کہے، ہاں جوازہ بولتے، تم ہمارے کچھ غلط کر دے رہے وہ جوازہ حدیث میں وہی لفظ آیا تو اس طرح سے بول رہا ہوں میں آپ سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی پلسرات پہ ٹھہریں گے اور پلسرات پہ جانے کا ٹکٹ دیں گے سب کو۔ علی جس کو ٹکٹ دیں گے، جس کو اجازت دیں گے، انہیں پلسرات پہ سے جائے گا۔ یہ ہے مقام علی، یہ ہے شان علی، یہ ہے امام حسین کے باوا کی عظمت۔ وہ جانے کا اجازت دیں گے تو وہ جو ہے پلسرات سے گزرے گا۔ تو مولا علی نے فرمایا مجھے بھی رسول پاک نے کچھ کہا ہے، یہ سرکار کی حکمت تھی، ابوبکر سے جو بولنا وہ بولے، علی سے جو بولنا وہ بولے، جب دونوں کا مکالمہ ہوگا تو بہت مزہ آئے گا، سرکار بھی بولے، مزہ اٹھا لیں تو مولا علی نے کہا کہ سرکار نے مجھے بھی کہا ہے، تو بولے کیا کہا اے ابو الحسن، کیا کہا آپ سے؟ تو یہ کہا کہ اس کو اجازت دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو۔ اس کو اجازت دینا پلسرات پہ جانے کی جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ تو پتہ چلا کتنا بھی تم علی والے بولو، سرکار علی جانتے ہیں کس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ یا نخالی کتابی کر لو، ہم حضرت ابوبکر کو بھی مانتے، ہم علی کو بھی مانتے، علی کا پہلا نمبر ہے، کیا دنیا میں جو چاہے بول لو،
جتنے چاہے ذکر کر لو، جتنے چاہے واز کر لو، جتنے چاہے کتابیں لکھ لو، لیکن علی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، کیونکہ علی کو بھی خبر ہے کس کو ابو بکر کی محبت ہے، کس کو عمر کی محبت ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت جماعت حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس لیے ہم اہل سنت جماعت ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ہم تو کسی نے جو بات حق ہے وہ ہے۔ اب آپ بھی اہل سنت جماعت ہو تو اس بات کو قبول کرنا، مولا علی والے ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں علی والے تو ہم ہی ہیں، ہم ہی علی والے ہیں، علی والے ہم ہی ہیں۔ ایک خالی علی والے بولنے سے نہیں چلتا، وہاں معلوم ہو جائے گا پلسرات پہ کون علی والے ہیں۔ ہاں، جس کے دل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت ہوگی، علی ان کو اجازت نامہ دیں گے پلسرات پہ جانے کا، اور چاہیں گے تو علی ایسا ہاتھ پکڑ کے گزار دیں گے۔ وہ طاقت ہے مولا علی کی، وہ قوت ہے مولا علی کی۔ حضرت علی چاہیں گے تو ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، تم، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین، ہم جنت میں داخل ہوں گے اور ہمارے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا۔ ہم جو پنجتن، یہ پنجتن پاک ہے، کس کو بولتے ہیں پنجتن پاک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، کتنے ہوئے؟ 5۔ یہ ہے پنجتن پاک۔ ہم پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہے پنجتن پاک، ان کے بہت بڑا مقام ہے۔ تو سرکار فرمائے ہم لوگ جنت میں ہوں گے اور جنت میں ہمارے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا۔ تو سرکار علی کے کتنی محبت ہے ہم لوگوں سے۔ اب ہم علی کو پر قربان ہونا کہ نہیں ہونا؟ اب علی کا نام کر جپنا نہیں کہ جپنا، یا علی کہنا کہ نہیں کہنا؟ حضرت علی نے پوچھا، پھر یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ ارے میرے حسین کا ذکر کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ میرے حسن کا ذکر کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ان کو بھی ہمارے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ یہ شان ہے پنجتن پاک کی۔ اس لیے آپ اچھی طرح سن لیجئے، آخری بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور جانیے اور یہ وعدہ کیجئے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں گے، ہم امام حسین کے مقصد کو ہم کریں گے، مسجدوں میں بغیر ٹوپی کے کسی کو آنے نہیں دیں گے، اور یہ ہم دین کی باتیں بتائیں گے، یہ آوارہ گردی کو روکنے کی کوشش کریں گے جتنی ہماری حیثیت ہوتی ہے، اور غیر ضروری لوگوں کی چمچہ گیری نہیں کریں گے تو حسین کی چمچہ گیری کریں گے۔ یہ آپ کا دین کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کو کہنا کہ بھائی آ جاؤ شریعت کی طرف، امام حسین کا خون لگا ہے اس میں، ان کا خون سستا نہیں تھا جو کربلا میں بہہ گیا، ان کا خون اصل میں رسول پاک کا خون تھا۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بھائی کوئی ایک آدمی جو ہے ایک چوا چھکا مارا تو ہیلو کیا ہے، ایک چوا مارا، چھکا مارا، ارے لعنت ہے تیرے پہ، کیا ان لوگوں کی تعریف کر رہا؟ میرے امام حسین نے کیا کر دیا؟ جان دے کر اسلام کو بچا لیا۔ بولو کتنی تعریف نہیں کر رہا؟ ان کو کچھ بولا؟ اگر کوئی آپ کے سامنے یزید کی تعریف کرا، آپ جواب دینا بھائی میری تقریر سن کے، دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟ اگر کوئی سرکار کے علم غیب کا انکار کیا، جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے آپ؟ کوئی کھڑے رہ کے سلام پڑھنے کا انکار کرا، یہاں تک کہ ٹھنڈا سرکار غوث پاک کے ٹھنڈے کا انکار کرا، اس کو جواب دینا، بلکہ اس کو گھر سے نکال دینا، رشتہ دار بھی تو لات کر دینا، کیونکہ یہاں سے اٹھ کے رسول اللہ تک پہنچ گئے یہ لوگ۔ امام حسین کے شربت کے خلاف بولا، انہیں کوئی بھی ہو، آپ کی بہو ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا جو ہے نا نواسا ہو، آپ کا پوترا ہو، آپ کا کوئی بھی ہو، اگر وہ بولا کہ شربت کیوں، تو فوراً اس کو لات مار کے گھر سے نکال دینا۔ تو جب محبت رسول بس رہی کیا ہے تماشا ہو رہا؟ نہیں ہم اس کو سمجھائیں گے، انہیں ہمارے کو سمجھا دے رہا، کہاں سمجھاتے؟ سمجھائے پھر سمجھائے تو پھر اتنے گستاخیاں ہو رہے نا، سمجھاؤ نا جا کے، بڑے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کے بتا کے سمجھاؤ نا، اس کو سکھانے آگے کہاں دور چلے گیا؟ امام حسین کے مرتبے کو گھٹانے کی سازشوں میں لوگ مبتلا ہیں، آپ ان کا ساتھ دے رہے؟ ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے،
ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، اور جیسا ہو سکا دشمن رسول سے مقابلہ کریں گے۔ آپ میری تقریر سنیں تو یہ کرنا بھائی، ہاں سمجھ لو اچھی طرح، ورنہ امام حسین کا خالی جلسہ رکھ کے خالی شربت پی لینا نہیں ہے، بلکہ اس شربت کا حق ادا کرنا ہے۔ امام حسین نے جو شریعت کو قائم فرمایا ہے اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، گھر والوں کو بھی عمل کرنے لگانا ہے، سارے زمانے میں پھیلا دینا ہے یہ بات۔ اب اہل بیت سے محبت نہیں رکھنے کا کیا انجام ہے سن لو۔ اور اہل بیت کی محبت میں حضرت ایک ہی جو ہے وہ پوری تفصیل سے حدیث ہے وہ نہیں سناتا، لیکن ایک حدیث کا ٹکڑا سناتا ہوں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا، امام حسن، امام حسین، حضرت علی مرتضیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا رسول پاک کی محبت میں مرا، وہ شہید مرا۔ سنیں، اور جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت جماعت میں مرا۔ اللہ کو بھی پسند ہے تو اہل سنت جماعت پسند ہے، اس لیے ہم نعرہ ہر جگہ لگاتے ہیں، حق جماعت، حق جماعت، اللہ کی پسندیدہ جماعت، رسول اللہ کی پسندیدہ جماعت، حضرت ابو بکر کی پسندیدہ جماعت، امام حسن کی پسندیدہ جماعت، امام حسین کی پسندیدہ جماعت، غوث اعظم کی پسندیدہ جماعت، خواجہ غریب نواز کی پسندیدہ جماعت، یہ اہل سنت جماعت میں رہیے آپ۔ اگر کسی کو بات کرنا ہے آگے بات کرو، میں کوئی یہاں کا جا کے تقریر کر کے پانا چھپا کے تقریر کر کے باہر پلین سے جانے والا نہیں ہوں، میں یہاں پیدل چلے آتا ہوں، میں کئی مرتبہ پیدل پھروں میں یہاں پہ ابھی بھی پھرتے رہتا ہوں، پکڑنا ہے آپ پکڑو، میں پاس سے بات کرتا ہوں، جو بھی بات کر رہا ہوں دم ہے، کسی کے علم ہے، کسی کے وہ ہے تو آپ بات کر، میں بتاتا ہوں امام حسین کا مقام کیا ہے۔ تو ان کی محبت بولا تو کیا ہم امام حسین کی محبت کا ذکر نہیں کریں گے؟ ہاں، ان کی بات سن کے سن لیجئے، یہ مقام اہل بیت کے چاہنے والے کا شہید مرے گا، لیکن پلٹ کے وہ بھی سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آقا مولا علم غیب رکھنے والے آقا نے فرمایا، جو اہل بیت اطہار کا مقام بتاتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص کعبۃ اللہ گیا، طواف کرا اور مطاف میں بیٹھا، روزے رہا، اعتکاف بیٹھا اور مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھتا رہا، لیکن اگر اس کے دل میں امام حسن سے، امام حسین سے، حضرت فاطمہ، حضرت علی، رسول پاک سے، سرکار فرمایا میری اہل بیت سے ذرا بھی بغض ہے، ذری بھی اس کے اندر کینہ کپٹ ہے، ذرا بھی گستاخ ہے، ذرا بھی بے ادب ہے میرے اہل بیت کا، تو اس کی یہ عبادتیں کعبے میں نماز پڑھنا، طواف کرنا، اعتکاف کرنا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، روزہ رہنا کام نہیں آئے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب اپنا جائزہ لے لیجئے، میں نے حدیث سنا دیا آپ کو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں کیا ہے، انہوں نماز پڑھتے، ہم نماز نہیں دیکھتے کسی کی، محبت حسین دیکھتے، انہوں حج کیوں گئے، ہم نہیں دیکھتے۔ سرکار تو یہاں تک فرما دیے کہ کعبے میں بیٹھ کے روزے پہ روزہ رہا، اعتکاف بیٹھا، نمازیں پڑھا، سرکار بولے کام نہیں آئے گی، میری اہل بیت سے اگر تو بغض رکھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے کلین مرکزی مجلس سماعت یہ پروگرام لے کے نکلی ہے کہ ہم سارے سرکار امام حسین کے چاہنے والوں کے دل میں امام حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت بٹھائے اور امام حسین کا مقصد شہادت لوگوں تک پہنچا کر ہم کربلا کی آواز کو بلند کریں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو بھائی کل کے جلسے میں آئیں گے آپ لوگ۔ کل کا جلسہ چنچل گڑے میں مسجد عباد اللہ شاہ ہے، چنچل گڑے کا برج اترتے نا آپ، اترتے سیدھے ہاتھ کو اندر گلی میں آتے مسجد عباد اللہ شاہ ہے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے حضرت عباد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے مسجد ہے۔ آپ کل وہاں تشریف لائیے، دیگر باتیں اور بھی مزید گفتگو وہاں ہوگی، آپ کو دعوت ہے کہ آپ بیٹھو ختم بیٹھو، یہ ہوتے رہتا ہے۔ تو کل آپ مسجد عباد اللہ شاہ چنچل گڑے میں امام حسین علیہ السلام کا جلسہ ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے۔ اور 10 محرم کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ہمارے متولی صاحب کو، موزن صاحب کو، امام صاحب کو خصوصی، اور آپ تمام لوگوں کو بھی بہت خصوصی دعوت دے رہے ہیں کہ 10 محرم کو
جامع مسجد افضل گنج جو پہلا مرکز اہل سنت ہے، آج الحمدللہ سرکار کے صدقے میں، امام حسن حسین کے صدقے میں ہمارا وہاں پروگرام شروع کر کے 39 سال ہو گئے، اب 40واں سال چلا۔ تو 10 محرم کو 9 اگست صبح 10 بجے عظیم الشان پیمانے پر ہمارا 39واں مرکزی جلسہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہوگا۔ آپ تمام حضرات کو دعوت دی جاتی ہے، صبح 10 بجے صبح ہوگا وہ 10 محرم کو صبح 10 بجے، اور بروز منگل جامع مسجد افضل گنج میں ہوگا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ 11:30 بجے دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہے، 11:30 بجے دن دعائے عاشورہ جامع مسجد افضل گنج میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی خصوصیت فضیلت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہزادے رقت جگر بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو 10 محرم کو دعائے عاشورہ پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے خانقاہوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے 10 محرم کو، اور سنی حضرات پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے جلسے میں بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس کی فضیلت سے، اس کی رحمتوں سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات امام حسین کی محبت میں ضرور تشریف لائیں گے۔ شکریہ، ہمارے متولی صاحب سید قادر قادری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اجازت دی، امام صاحب کا اور مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اعلان کیا، آپ تمام حاضر ہوئے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ وسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سید الشہداء
سلام علیک سبت خیر الورا، سلام علیک سید الشہداء، سلام علیک سبت خیر الورا، سلام علیک فاطمہ کے جگر علی کے پسر نوشہ کربلا، سلام علیک سید الشہداء، سلام علیک سبت خیر الورا، سلام علیک عرش کا پا زمین تھرا گئی وار صبر و رضا، سلام علیک سید الشہداء، سلام علیک سبت خیر الورا، سلام علیک بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا، سلام علیک سید الشہداء، سلام علیک سبت خیر الورا، سلام علیک ربنا تقبل منا الفاتحہ الہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ لی خمسۃ اطفی بها اہل الوباء حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی، یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں، سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، کل اہل بیت اطہار، کل شہدان کربلا کے صدقے میں، کل صحابہ صحابیات کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، حضور بحرم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علی رحمۃ اللہ کے صدقے میں، میرے مولا ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرما لے، جتنے حاضر ہیں اللہ ہم کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے میرے مولا ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی کی برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہم کو کرونا وائرس جیسے امراض بلاؤں سے، آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا ہر مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ کرونا وائرس جیسی بلاؤں کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان و پسرات سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں، حسنین کریمین کے صدقے میں، یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی جانوں مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو قرضوں میں ان کے قرض ادا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جن لڑکیوں کی شادی انہیں جلد سے جلد شادی کروا دے، یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں، غوث پاک کے چاہنے والے ہوں، یا اللہ ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے والے ہوں، شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، یا اللہ ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے،
ہم کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا، امام حسین کی فاتحہ دینے والا بنا، کل ہند مرکزی مجلس سے اہل سنت کو ترقی عطا فرما، اس کے 10 محرم کے جلسے کو کامیابی عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، بدعقیدہ گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے، بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ ان کی صحبتوں سے ہم سب کو بچا لے میرے مولا، یا اللہ ہم سب کو کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے، یا اللہ یہاں کے متولی صاحب فیض عبدالقادر قادری صاحب کی عمر دراز فرما، صحت و تندرستی دے، اللہ اسی طرح ان کو دین کا کام کرنے والا بنا اور ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس کا اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو اس کا اجر عظیم فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، آئندہ سال بھی امام حسین کا اس مسجد میں دھوم سے جلسہ منانے کا موقع ہم کو عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، خدا حافظ۔